باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق مہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان۔ ہمارے آج کے اس گلدستے میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر شمریز احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو اپنے پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ معروف سراہان مصطفیٰ محمد ولید اطاری صاحب، آپ تشریف لائے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جو شخص ماہ رمضان میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بخشش کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آج کے اپنے مہمان سراہان کو دعوت دوں گا کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں پروگرام رحمت رمضان میں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں آواز نیوز چینل
ماشاءاللہ بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے محمد ولید اطاری صاحب۔ جو ظالم تھے ہوئے عادل اسی کے درس الفت سے، جو ظالم تھے ہوئے عادل اسی کے درس الفت سے، شکستہ حال مظلوموں کو ہندہ کر دیا اس نے۔ وہ جس میں بغض تھا، کینہ تھا، وحشت تھی، عداوت تھی، اسی انسان کو ہمدرد مہربان کر دیا اس نے۔ کچھ اس انداز سے حق بات پھیلائی زمانے میں، کچھ اس انداز سے حق بات پھیلائی زمانے میں، ہمیشہ کے لیے باطل کو لرزاں کر دیا اس نے۔ کیا بات، کیا بات۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ میں رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کے لیے حضرت علامہ مولانا پروفیسر شمریز احمد قادری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام رہتے رمضان میں ہمارے ناظرین تک اپنی گفتگو کو آغاز کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد از درود و سلام میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین اکرام، آج میں آواز نیوز کے چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور بہت مشکور ہوں آواز نیوز کے جو منتظمین ہیں، ماہر طارق صاحب اور ساتھ ہی بڑے ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ولید اطاری صاحب جو کہ یہاں پہ آج حاضر ہیں۔ ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو فرمایا اور مجھے آپ ناظرین تک اللہ رب العزت کا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے۔ کیسے فرض کیے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اب یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں کہ صرف مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا، ان کا روزہ رکھنے کا انداز تھوڑا مختلف تھا، ان کا جو روزے کا ڈریشن تھا، دورانیہ تھا، وہ تھوڑا مختلف تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے، ایسے روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایمان والوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے، خالق کائنات نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزے ہیں کیا؟ کیا ہے یہ روزہ؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ یہ ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا،
اب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روک کے رکھنا، کس چیز سے روک کے رکھنا؟ حضور نے فرمایا کہ کھانے پینے سے روک کے رکھنا۔ حضور صرف کھانے پینے سے؟ فرمایا نہیں، کھانے پینے سے نہیں، بلکہ ہر اس جائز کام سے خود کو روکے رکھنا جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس چیز سے خود کو روکے رکھنا، ہر اس جائز کام سے۔ اب دیکھیں، کھانا پینا اللہ رب العزت کی طرف سے حلال ہے، لیکن روزہ کی حالت میں ہم کھانا پینا نہیں کھا سکتے۔ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے امور بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے عام دنوں میں بھی حرام ہے، تو روزے کی حالت میں ان کو زیادہ حرام کر دیا گیا۔ اگر عام دنوں میں ہم گالی گلوچ کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں اس کو زیادہ گناہ کا مرتکب قرار دیا گیا۔ تو روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اب صحابہ کرام نے حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ جب تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر یہ دنیا ہی کیا تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر شریف پہ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر شریف پہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ایک قدم رکھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ دوسرے جو سیڑھی تھی دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو حضور نے پھر فرمایا آمین۔ تیسرے سٹیپ پہ پھر قدم رکھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب یہ ماہ رمضان کی فضیلت دیکھیے، اور ساتھ میں آپ کو ایک دو فضیلتیں اور اس حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پہ آپ چڑھنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا آمین۔ اب صحابہ کے لیے خلاف معمول تھا، حضور روزانہ ہر جمعے پہ اس ممبر شریف پہ بیٹھتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن حضور کی زبان مبارک سے، حضور کی زبان اقدس سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکلے تھے جیسے اس دن حضور کے الفاظ نکلے کہ آمین۔ اب صحابہ نے جب خلاف توقع اور خلاف معمول الفاظ سنے تو حضور کی بارگاہ میں عرض گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے یہ کیسے الفاظ دہرائے، ہمیں کچھ اس کی سمجھ نہیں آئے۔ حضور ارشاد فرمائے ہمیں کچھ سمجھائیں تو صحیح۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر شریف پہ چڑھنے لگا تھا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے، آ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور اس کی زبان پہ درود اقدس نہ آئے۔ تو اس حدیث پاک سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی واضح ہو رہی ہے کہ حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کی شان کیا ہے، حضور کی شان میں درود و سلام کا نذرانے پڑھنے کی شان کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حضور کے درود پاک کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے مجھ پہ محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھا، محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ پاک اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی جو شان ہے، جو فضیلت ہے، وہ بیان کی گئی کہ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ بندہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے اور اس کی زبان پہ درود پاک نہ آ جائے، حضور وہ ہلاک ہو جائے۔ اب دعا کرنے والے جبریل امین ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا تو میرے خیال کے اندر اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو دعا مانگنے والا جبریل ہو، آمین کہنے والی ذات اقدس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو تو ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور بے ضرور مقبول ہوگی۔ اور دوسری دعا کیا فرمائی جبریل امی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل امی نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ تو اس حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے
اس کے اندر والدین کی خدمت کے حوالے سے ذکر کیا گیا اور والدین کی شان کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ والدین کو اللہ پاک نے مقام کتنا عطا کیا، والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو ایک حدیث پاک کے اندر یہ تک ارشاد فرما دی ہے کہ جنت تحت الثری پہ تھی، عرش اولی پہ تھی، میں نے اس جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنی جب عبادت کا حکم ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ ماننا۔ وہ خالق کائنات تمہارا معبود ہے، وہ خالق کائنات تمہارا رازق ہے، جس نے تمہیں رزق عطا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں، تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں، تمہارے روزے قبول ہو جائیں، تمہارے حج قبول ہو جائیں، تمہارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو طریقہ کار ایک ہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دو، ان کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دو، ان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دو، خالق کائنات تمہاری عبادات کو قبول فرما لے گا۔ اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہو جائیں، اگر والدین تم سے نہ خوش ہو جائیں، تو خالق کائنات بھی نہ خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے والدین راضی ہو گئے اس کا رب راضی ہو گیا، اور جس کے والدین اس سے ناراض ہو گئے اس کا رب بھی ناراض ہو گیا۔ تو حضرت ذی وقار حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہو جائے وہ اللہ کے حکم کے مطابق والدین کی خدمت کرے، اور اگر والدین ناراض ہو جائیں تو پھر ہمارے نہ سجدے قبول ہیں، نہ ہماری نمازیں قبول ہیں، نہ ہمارے روزے قبول ہیں، نہ ہمارے حج قبول ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حج بھی قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں، تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا ہوگی۔ اور اس حدیث پاک کا تیسرا اور اہم حصہ جو کہ اس مہینے کے حوالے سے ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو جبریل امین نے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کے اندر اس نے روزے رکھ کے جنت حاصل نہ کی۔ ہلاک ہو جائے وہ بندہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا، جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آ گیا اور اس بندے نے اس ماہ رمضان کی فیوز و برکات حاصل نہ کی، اس بندے نے ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اللہ رب العزت کو خوش نہ کیا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، رمضان میرا مہینہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اتنی عبادتیں عطا کی ہیں، نماز عطا کی، روزہ عطا کیا، حج عطا کیا، بے شمار عبادتیں، بے شمار ریاضتیں، لوگوں کی خدمت کرنا، اتنی عبادتیں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمائی، لیکن کسی عبادت کی جزا اللہ نے خود کو ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک واحد عبادت یہ روزہ ہے جس کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھے گا میں خالق کائنات خود اپنے آپ کو اس کو جزا کے طور پہ عطا کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ، جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے خالق کائنات اس کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، دو خوشیاں۔ ایک خوشی تب جب وہ سارا دن اللہ کی رضا کی خاطر خود کو روکے رکھتا ہے، کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، جائز نفسانی خواہشات سے روکے رکھتا ہے، ساری قسم کی جو اللہ رب العزت نے برائیوں سے منع کیا ہے ان برائیوں سے خود کو روکے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے خود کو روکے رکھتا ہے۔ اس بندے کو جب افطاری کے وقت اس کے سامنے افطار کا سامان آتا ہے وہ سارا دن اللہ کے حکم کے مطابق جو اس کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، وہ اپنی فرما برداری کو آخری کنارے پہ پہنچتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر آج میں نے ایک دن گزار دیا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ دو خوشیاں عطا کی جاتی ہیں، ایک افطاری کے وقت کہ سارا دن اس نے اللہ کی فرما برداری کے اندر گزار دیا،
اللہ کی رضا کی خاطر نہ اس نے کچھ کھانا کھایا، اس کے سامنے کھانا بھی موجود تھا، طرح طرح کے لوازمات بھی موجود تھے، طاقت بھی رکھتا تھا، قوت بھی رکھتا تھا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، پانی بھی اس کے سامنے موجود تھا، لیکن اس نے صرف اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے، خالق کائنات کی رضا کی خاطر، اس مالک کائنات کی رضا کی خاطر اس نے نہ پانی کو ہاتھ لگایا، نہ اس نے کسی کھانے والی چیز کو ہاتھ لگایا۔ بیوی اس کے گھر کے اندر موجود تھی، حلال بھی تھی، لیکن اس نے صرف اس حکم سے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں جماع جائز نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ پھر جب رات کی افطاری کا وقت آتا ہے تو سارا دن اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی فرما برداری کے اندر دن گزارنے کی وجہ سے جو اس کو خوشی عطا ہوتی ہے، اس خوشی کا ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے، اللہ کی خاطر وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو ایک خوشی اس وقت عطا کی جائے گی اور دوسری خوشی اس وقت عطا ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان کی شان بیان کرتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خالق کائنات حضرت جبریل کو حکم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبریل جہنم کے دروازے بند کر دے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان جو انسان کو نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، وہ شیاطین جو انسان کے دل کے اندر وسوسہ اور انسان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خالق کائنات ان شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، اس دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا دشمن جس کے بارے میں خالق کائنات قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ ارشاد فرمائے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک انسان جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی ہر کوشش ہوتی ہے، وہ حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے بہکا دیا جائے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، لوگوں کو عبادت خدا بندی سے روک دیا جائے، وہ حد الامکان کوشش کرتا ہے۔ ہم نماز کے لیے ہاتھوں کو باندھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہمارے خیالات کو متغیر کر دیتا ہے، ہمارے خیالات ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، نماز کے اندر ہم پوری توجہ نہیں کر سکتے۔ تو خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس مہینے کے اندر اللہ پاک اس شیطان کو بھی جکڑ لیتا ہے۔ اب جب تم عبادت کرو گے تو وہ تمہارے دماغ کو نہیں متغیر کر سکے گا، وہ تمہارے خیالات کو ادھر ادھر بہکا نہیں سکے گا، وہ تمہارے دل کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اب تم اللہ کی خاطر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتے ہو۔ اس کی مثال ایک میں بڑی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ایک مثال کے طور پہ دوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جب یہاں پہ جو بورڈ چوک ہے وہاں پہ اگر کوئی بندہ ہاتھ لگا کے آ جائے تو میں 1 کروڑ روپیہ تو انعام کے طور پہ دوں گا، تو میرے خیال کے اندر ہمارے میں سے جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سب کی کوشش ہوگی کہ میں پہلے جا کے بورڈ چوک میں ہاتھ لگا کے ہوں تاکہ مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جائے۔ اور پھر ساتھ ہی میں یہ شرط بھی رکھ دوں کہ جب آپ گلزار شہید چوک سے گزرو گے نا تو وہاں پہ ایک شیر بھی ہے، اس شیر کے سامنے سے گزر کے جانا ہے، تو ہم سب یہیں پہ رک جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو روزہ ہے اس کی جزا جنت ہے۔ اگر میری عبادت کرو گے، اگر میرے سامنے جھکو گے، میرے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے، میری خشوع اور خضوع کے لیے میری رضا کی خاطر کوشش کرو گے تو بدلے کے طور پہ جنت دوں گا۔ اب ہر بندے کے دل کے اندر خواہش آئی، ہر بندے کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوئی کہ میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے، اللہ کے لیے روزہ رکھ کے میں وہ جنت حاصل کر لوں۔ اب خالق کائنات نے رستے میں شیطان کو باندھ دیا، فرمایا اب اس شیطان کا مقابلہ کر کے جنت حاصل کرنی ہے۔ اب ہر بندہ ڈرنے لگا،
جھجکنے لگا، اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو شیطان ہے، یہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم تو انسان ہیں، ادنا سی مخلوق ہیں، یہ تو انبیاء کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں کتنی دفعہ آیا، کہا کہ دیکھو بیٹا ہے، بیٹے کو کبھی ذبح کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ والے حکم سے بہکا کر ان کو گندم کے دانے کے قریب کر دیا۔ یہ تو انبیاء کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا رہا، ہم تو انسان ہیں، ہمارے پاس تو اس کو پہچاننے کی طاقت بھی نہیں ہے، ہم ڈرنے لگے۔ خالق کائنات نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینہ شیطان کو میں باندھ لیتا ہوں، آپ تو جا کے جنت حاصل کر لو۔ تو خالق کائنات نے ہمیں یہ وہ مہینہ عطا فرما دیا جس مہینے کے اندر اس نے ہمارے لیے یہ خصوصی نعمت ارشاد فرما دی کہ وہ شیطان جو ہمارے رستے کی رکاوٹ تھا، وہ شیطان جو ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹانے والا تھا، وہ شیطان جو ہمیں دین کے رستے سے بہکانے والا تھا، خالق کائنات نے اس شیطان کو جکڑ لیا، باندھ لیا۔ اب اگر اس مہینے سے کوئی بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو میرے خیال کے اندر اس سے بڑا کوئی بیوقوف انسان نہیں ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کو بھی باندھ لیا۔ اور ایک اور بات، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو 100 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہی نیکی ہم کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم گزرتے ہوئے رستے کے اندر سے کسی جناب وہ پتھر کو ہٹا رہے ہیں، کسی کانٹے کو ہٹا رہے ہیں، تو اس کا ثواب عام دنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے 10 نیکیاں ملیں، ہو سکتا ہے ہم کسی کو پانی پلائیں تو 10 نیکیاں ملیں۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر اگر ہم وہی کانٹا اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس جو اجر ہے اس کا وہ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہیں تک بات نہیں ختم ہوتی، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اور مزید اس کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو جو بندہ اس ماہ رمضان کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بندہ 2 نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک 2 فرائض جتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ پاک سیل میلہ لگا دیتے ہیں کہ ہے لوٹنے والا تو آئے مجھ سے نعمتیں لوٹ لے۔ یہ سیل میلہ لگ جاتا ہے اس ماہ رمضان کے اندر کہ بندہ نیکی کرتا ہے، جناب 4 فرض ادا کرتا ہے، خالق کائنات اس کو ایک فرض کا 70 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ 700 گنا تک کی بھی روایات ملتی ہیں کہ 700 گنا تک اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک سیل میلہ ہے، ہم نے اس ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نے فیوز و برکات حاصل کرنی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ سب سے گولڈن چانس، بڑی خوبصورت حدیث، نچوڑ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس بندے نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ سارا دن جو تو نے روزہ رکھا اس روزے کا بھی تو نے احتساب بھی کرنا ہے، کیا میں نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی جو اللہ رب العزت کی حکم کی نافرمانی میں گزری ہو، کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں نکل گیا جو کہ اللہ کی نافرمانی کے شامل ہوتی ہو، کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت تو سرزد نہیں ہو گئی کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہو، کہیں میں نے کسی کی کوئی دل آزاری تو نہیں کر دی، کہیں میں نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دے دی، کہیں میں نے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں دے دی، سارا دن روزہ رکھا، پھر رات کو ایمان کے ساتھ احتساب بھی کیا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جتنے بھی، اگر اس کی زندگی 10 سال ہے، اگر اس کی زندگی 30 سال ہے، اگر اس کی زندگی 50 سال ہے، اگر اس کی زندگی جناب 100 سال بھی ہے، اس کی سابقہ زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، اس کی زندگی کے اندر جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنی بھی اس نے لغزشیں کی ہیں، اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگلی بات، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک تو وہ بندہ ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے، اس کا تو مقام ہی الگ ہے،
اس کا تو مرتبہ ہی الگ ہے نا. اللہ پاک نے اس کو اپنا دیدار بھی عطا کرنا ہے. اللہ پاک اس کو اپنے آپ کو جزا کے طور پہ اللہ پاک اس کو اپنا آپ سونپ رہا ہے. اس کا تو مقام ہی بہت بلند ہے, اس کا تو مقام ہی وراء الورا ہے, اس کو تو شان ہی بلند ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے, روزہ افطار کرواتا ہے, تو روزہ افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, ہمارے نا پہلے دور کے اندر جو ہم جب بچے تھے تو ہمارے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب ہمیں کوئی کہتا تھا نا کہ روزہ افطار کر لو, تو ہمیں خوف پیدا ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے کا ثواب اس کو مل جائے اور ہمارا روزہ ضائع ہو جائے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ فرمان سن کر دل کو تسلی ہوئی, دل کو تسکین ہوئی کہ ایسی بات نہیں ہے. حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب کے اندر ذرا برابر کمی نہیں کی جاتی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بطور تحفہ ہمیں عطا کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ ہماری جوانی ہے, ہم جوان ہیں, کڑیل جوان ہے, اور ہمارا روزہ نہ رکھنے کے بعد جواب یہ ہوتا ہے جب کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ بندہ جواب کے طور پہ یہ کہتا ہے بس جناب مزدوری کرنی ہوتی ہے, روزہ رکھنے نہیں ہوتا, گرمی کے دن ہیں. اگر یہ گرمی کے دن ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں نا تو وہ غزوہ بدر جب ہوا تھا تو اس دن جتنی گرمی تھی میرے خیال کے اندر آج اتنی گرمی نہ ہوگی. وہ صحابہ اکرام جو حضور کے دیوانے تھے, پروانے تھے, غزوہ بدر کے میدان کے اندر جنگ بھی لڑ رہے تھے اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا. اور اگر ہم یہ بہانہ بنا دیں کہ جناب ہم نے روزی کمانا ہوتی ہے, ہم نے رزق کمانا ہوتا ہے, تو ہم حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت کو پڑھیں گے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے 18 بیٹے تھے اور آپ ان 18 بیٹوں کا رزق بھی کماتے تھے. اور حضور کا آپ کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے گرمیوں کے روزے سب سے زیادہ محبوب ہیں. گرمیوں کے روزے, وہ روزے جن کا رکھنا مشکل ہے, وہ روزے جن کا دورانیہ زیادہ ہے. گرمیوں کے روزوں کا عام طور پہ دورانیہ زیادہ ہوتا ہے. تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ وہ روزے مشکل ہوتے ہیں اور میں اللہ کی مشکل عبادت کرنے کو زیادہ ثواب والا سمجھتا ہوں. تو اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اگر ہم روزے رکھ نہیں نہ سکتے تو کم از کم ہمیں اس ماہ رمضان کا احترام ضرور کرنا چاہیے, ماہ رمضان کی قدر ضرور کرنی چاہیے, ماہ رمضان کی عزت ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں. تو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر شمریز احمد قادری صاحب آپ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اگلے مہمان سناہان کی طرف بڑھوں گا. بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. سبحان اللہ. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ میں اگلے مہمان سناہان کو ہدیہ نعت پڑھنے کے لیے کہوں گا محمد ولید اطاری صاحب, وہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. ماشاءاللہ نعت شریف تو آگے پڑھی ہے الحمدللہ. اب مولا علی شیر خدا کی شان پاک پڑھتے ہیں. ان کو سننا بھی عبادت ہے اور پڑھنا بھی عبادت ہے. ہائے کس قدر شان میں ذیشان علی والے ہیں, کس قدر شان میں ذیشان علی والے ہیں. در اصل دین کی پہچان علی والے ہیں,
در اصل دین کی پہچان علی والے ہیں، کس قدر شان میں ذیشان علی والے ہیں۔ قاتلوں کو بھی کھلا دیتے ہیں کھانے، دیکھو قاتلوں کو بھی کھلا دیتے ہیں کھانے، دیکھو دشمنوں پہ بھی مہربان علی والے ہیں، دشمنوں پہ بھی مہربان علی والے ہیں، کس قدر شان میں ذیشان علی والے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، الفت آل نبی کا ہے سہارا مجھ کو، الفت آل نبی کا ہے سہارا مجھ کو، میری بخشش کا سامان علی والے ہیں، میری بخشش کا سامان علی والے ہیں، کس قدر شان میں ذیشان علی والے ہیں۔ اور میسج کیا دینا ہے، علی والے کون ہیں؟ جان ساروں میں نظر آئے اویسے کرنی، جان ساروں میں نظر آئے اویسے کرنی، بوزرو کمبرو سلیمان علی والے ہیں، بوزرو کمبرو سلیمان علی والے ہیں، کس قدر شان میں ذیشان علی والے ہیں۔ اور اس پورے کلام کا الحمدللہ مقطع بہت پیارا ہے۔ کیسے گلشن کوئی ویران کرے گا اجمل، کیسے گلشن کوئی ویران کرے گا اجمل، میرے گلشن میرے گلشن میرے گلشن کے میرے گلشن کے نگہباں علی والے ہیں، کس قدر شان میں ذیشان علی والے ہیں، علی والے ہیں۔